سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سپر بنایا ہے، اور اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو سپر بنایا ہے وہ اوپر کی طرف ہی چلا جاتا ہے، اور فرشتے بھی اس کے آگے جھکتے ہیں۔ جو شخص حوصلہ، ہمت، انصاف، دانائی اور لوگوں کی خدمت میں لگا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں کھول دیتا ہے، اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، اس کا سسٹم وہ بنا دیتا ہے۔ آپ اس کو 200 قید و بند میں رکھیں، 200 اس کے بندوں کو قتل کر ڈالیں، یہاں تو ہزاروں ہو رہے ہیں، 4,500 تک پہنچ گیا ہے۔ لوٹنا، چوری کرنا، ڈاکہ مارنا اور محبت سے یا شرافت سے رہنا، وہ بڑے متضاد چیزیں ہیں۔ خداوندہ کی بڑی بڑی طاقتوں سے لوگ بڑے بڑے بھاگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انعام دیا ہے اس کے لیے جو انسان کی خدمت کرنے والا ہوتا ہے، کبھی اسے سزائیں بھی دیتا ہے، کبھی تکلیف بھی دیتا ہے، لیکن وہ ان چوروں کے آگے، ان ڈاکوں کے آگے، ان بدماشوں کے آگے، ان عدالتوں کے آگے، ان کے سامنے جھکتا نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر انسان ایماندار ہے، دیانتدار ہے، تو وہ کبھی بھی بھیڑیے کی طرح یا گیدڑ کی طرح یا اس کی طرح جانور کی طرح نہیں بحث کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنی رحمت اور اس کے اندر کرم کی، اس کی اللہ تعالیٰ کی اس کی رحمتوں کو دیکھتا رہتا ہے، اور رحمتوں سے اس کو صحیح تکلیف، آرام اور تکلیف کا اندازہ ہوتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی خدمت میں لگا ہو، انسانیت کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کی خدمت کا مطلب نہیں ہے، انسانیت کی خدمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی لیے انعام کے لیے رکھتا ہے۔ ایسے شخص کے ساتھ میں یہ تماشا کر رہے ہیں۔ یہ جو تماشا کرنے والے لوگ ہیں، یہ سارے وہ ہیں جو ان کے دماغ میں خلل ہے، پاگل ہیں، مینٹل ہیں، تباہ خود ہو گئے ہیں، اور اپنے اداروں کو تباہ کر رہے ہیں، اپنی قوم کو تباہ کر رہے ہیں، اپنے سسٹم کو تباہ کر رہے ہیں۔ اس اشرافیہ میں کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے، ہر شخص وہ لے کے بیٹھا ہوا ہے اور اپنی اپنی مرلی بھرا جا رہا ہے، اور انہیں یہ شرم بھی نہیں ہے، ان کو حیا بھی نہیں ہے، ان کو حیا بھی لحاظ بھی نہیں ہے، ان کو ایک احساس بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ اگر غداری کریں گے، ہم اپنے عوام کے ساتھ غداری کریں گے، ہم اپنے جو بڑے بڑے اپنے بڑے عالم قسم کے لوگ ہیں، بڑے اچھے قسم کے لوگ ہیں، بڑے محبت کرنے والے، انسانیت جن میں ہے، جن میں حق اور اس کی باقاعدہ وہ بات کرتے ہیں، حق و انصاف کی بات کرنے والے کو اگر آپ ذلیل کریں گے، برا کریں گے، تو وہ آپ کے اوپر پھر الٹا آپ ہی کی طرف آتا ہے۔ وہ ہوتا ہے نا کہ اگر آپ جتنا اسپنج کو کھینچیں گے، اور وہ آپ ہی کے آ کر کے الٹا لگتا ہے۔ لہذا میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ اگر ہم وہ عقل نہیں ہے تو عقل کے لیے کتے سے سیکھ لیجیے۔ کتا جو ہے انسان، کبھی غور کیجئے گا کہ ہمارے وہ حضرت ایک بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ جو کتا جو ہے وہ انسان سے زیادہ وفادار ہوتا ہے۔ جب تک وہ اپنے مالک کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی کوئی اس کے اندر کوئی خامی نہیں ہونے پاتی، کبھی وہ غیر وفاداری کا کام نہیں کرتا، کبھی انسانیت کے خلاف بات نہیں کرے گا۔ اپنے مالک کی خدمت کر لیے وہ سب کچھ کر ڈالے گا، لیکن اپنے مالک کا آپ مار کھاتے رہے گا، تکلیف اٹھاتا رہے گا، لیکن مالک کی خدمت کرے گا۔ تو ہم کو تو کتا بننا بھی نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ یہاں تو ہمارے جانور جو ہیں وہ بھی بے غیرت ہو گئے ہیں، ان کے اندر بھی حیا اور شرم نہیں رہی۔
اللہ تعالیٰ سے ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ خداوندہ یا تو اس ایسے عذاب سے ان کو نجات دلا دے جس عذاب میں یہ لوگ مبتلا ہیں، کیونکہ یہاں تو ہر چیز جو ہے وہ بک رہی ہے، ہر چیز جو ہے وہ بک جاتی ہے یہاں پر، ہر چیز کی وہ زرداری مافیا ایک ہے، وہ کہتا ہے کہ یہاں پر ہر چیز کی قیمت لگ سکتی ہے، ہر چیز خرید سکتی ہے، یہاں پر عدل خریدا جا سکتا ہے، انصاف خریدا جا سکتا ہے، یہاں پر فوج خریدی جا سکتی ہے، یہاں پر پولیس خریدی جا سکتی ہے، یہاں پر چیف منسٹر خریدے جا سکتے ہیں، یہاں پر تمام سسٹم خریدا جا سکتا ہے اور بڑی بڑی راجدھانیاں خریدی جا سکتی ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ اسی لیے تباہی بربادی ہوتی ہے۔ آج انسان کو لالچ اور یہ سب چیزیں، وہ ہمارے ان کا کہنا تھا اپنے مرزا غالب کا کہ آدمی کو میسر نہیں انسان ہونا، تو انسان ہونا بھی یہاں پر بہت مشکل ہے ان لوگوں کا، انسان آپ کو ملے گا ہی نہیں، جو کوئی انسان ہے بھی تو اس کو آپ 4 4 مہینے اسے بند کر کے ایک کال کوٹری میں رکھتے ہیں اور اس کے اوپر ہزاروں کیس بناتے ہیں، اس کے جتنے ماننے والے ہیں، فالوورز ہیں، یا اس کے ساتھ کام کرنے والے ان کے ورکرز ہیں، ان کے اوپر جو یہ جو پوری 25 کروڑ کی آبادی ہے، یہ کوئی ایسے نہیں بنی ہے، 25 کروڑ کی آبادی کو اس شخص نے انسان بنایا ہے، ایک فروئی اس میں فرو دیا ہے، ایک ڈوری میں فرو دیا ہے، اس کے خلاف اگر سازش کرو گے تو کوئی شخص، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، نہیں بچ سکتا ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہی ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے، وہ شخص حق کی بات کرتا ہے، انصاف کی بات کرتا ہے، عزت کی بات کرتا ہے۔ عمران خان کو اگر آپ نے کسی بھی طرح سے دبانے کی کوشش کی ہے تو وہ آپ کو الٹا آپ کے اوپر آ کے پڑا ہے، یہ جو کام کر گیا ہے، اپنا بلہ ان سے چھیننا گیا ہے، تو بلہ نہیں چھین رہا ہے، آپ خود چھن گئے ہیں، آپ کی حقیقت ختم ہو گئی ہے، اس کو تو کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ، لیکن یہ ہے کہ آپ کی حقیقت کھل گئی ہے، پورا پورا سسٹم کی کھل گئی ہے، یہ حرکتیں جس طرح سے کرتے ہو، تمام ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر کے عزت سے آپ سے بات کر رہے تھے، آپ اس عزت کے حقدار نہیں ہیں، آپ نے بلہ کیا بیچا ہے، آپ نے اپنی عزت بھی نہیں بیچی بلکہ پوری کائنات کو بیچ ڈالا ہے، کیونکہ یہ عدلیہ کا سسٹم جو ہوتا ہے تو پوری دنیا میں چلتا ہے، یہاں نہیں چل سکتا، اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جناب وہ لندن کا جو تباہی ہوئی تھی، برباد ہو گیا تھا، پوری دفن ہو گیا تھا، لندن کا جو ایک تھا اپنا پرائم منسٹر چرچل، چرچل نے کیا کیا تھا کہ وہ اپنے اندھیرے میں 3 دن تک ٹوٹا پھوٹا حالات پڑے، پورا لندن تباہ ہو چکا تھا، وہ اپنے پرائم منسٹر ہاؤس بھی ٹوٹا پھوٹا اور خراب حالت میں پڑا ہوا تھا، اس کے نیچے وہ لیٹا ہوا سگار منہ میں لگا ہوا تھا اور لگا ہوا وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی اندھیرا پڑا ہوا ہے، تباہی ہو رہی ہے، تو ڈیفینس منسٹر بھی اتنی دیر میں آ گیا، انہوں نے کہا کہ سر اب کیا ہوگا، اس نے کہا کہ دیکھو عدلیہ کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے، وہ گئے جا کر کے انہوں نے دیکھا کہ عدلیہ تو کام کر رہی ہے، ہر جگہ جو جہاں جہاں عدلیہ تھی وہاں کام کر رہی تھی، تو انہوں نے آ کے بتایا اپنے چرچل کو کہ سر عدلیہ کام کر رہی ہیں، اس نے کہا کہ پھر فکر مت کرو، ایک وہ ملک ہے، ایک ہم ہیں، ہم بے غیرت ہیں اور وہ دیکھو کہ وہ کیا شان والے لوگ ہیں، یہ ترقی قومیں اسی طرح کرتی ہیں اور اسی طرح سے انصاف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس بھی یہی انصاف ہے، اور انصاف کے لیے تو مثالیں ابھی دینے کے لیے بہت کچھ باقی ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے اسرائیل نے جو تباہی مچائی ہے امریکہ کے اشارے پر، تو پاکستان میں بھی تباہی مچائی ہے امریکہ کے اشارے پر، امریکہ کے اشارے پر یہ نہیں ہوگا، جو بائیڈن کو میں نے باقاعدہ وارن کیا ہے، دیکھا ہے کہ یہ کیا کیا حرکتیں کرتا ہے، لیکن میں نے جو بائیڈن کے بارے میں جو بیک گراؤنڈ اس کا پہلے دیکھا تھا، اس میں اور اس میں فرق کیوں ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، تو بعد میں مجھے یہ بات پتہ چلی کہ اسٹیبلشمنٹ وہ ہوتی ہے وہاں پر جو اپنا پینٹاگون کا ایک سسٹم ہوتا ہے،
पेंटागन के उसमें सारे लोग होते हैं जो जिम्मेदार लोग होते हैं मुल्क के, वो सारे लोग पेंटागन में होते हैं, और प्राइम मिनिस्टर को भी पेंटागन के उससे चलना पड़ता है। और पेंटागन में हमारे यहाँ की जो हालात है, हमारे यहाँ इनकी जो हिस्ट्री हमारे यहाँ के पाकिस्तान की है, जो बाजवा और दूसरे जनरल्स की है, वो उनके कहते हैं कि वहाँ उनके पेंटागन में पड़ी हुई है, पूरी रिपोर्ट है, सबकी मौजूद है, एक एक जनरल की मौजूद है, एक एक जो टॉप के लोग हैं, जो चर्चिल है उसकी तरह से, उनके उसमें भी पड़ी हुई हैं। हर शख्स की वो पूरी दुनिया की वो जो होती है जिसपे कंट्रोल करता है, वो उसके पास होती है। बहरहाल मैंने तो कुछ भी नहीं अर्ज करना था, सिर्फ यही अर्ज करना था कि इमरान खान की इज्जत को आपने उछाला है, उसकी इज्जत उछली नहीं है, उसकी इज्जत गई नहीं है, उसकी इज्जत अल्लाह ताला और बढ़ाएगा। आप गौर कीजिएगा और देखिएगा और वॉच कीजिएगा, और यही आपके लिए अर्ज करना था कि आप उसको वॉच कीजिएगा। अब अल्लाह ताला उसके कमालात का देख रही है बैठे, अब उसके कमालात देखिएगा। आपके कमालात तो बहुत हो गए, दी एंड हो चुका है आपका सबका। जो भी आपके सपोर्टर्स हैं, जो भी आपके साथी हैं, जो भी हमने ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी माफिया पहले ही उनसे घबराते हैं और कत्ल करने के लिए उनके पीछे हमले भी किए हैं। अल्लाह ताला ने बचाया है उसको, और उसको बचाएगा अल्लाह ताला जब तक कि आप लोगों का अंजाम नहीं आ जाएगा। मैं यही अर्ज करना चाह रहा था, और अल्लाह ताला आपको शायद वो मिल जाए, शायद के बाशक आपको अक्ल शऊर में असर आ जाए। पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।